سبحان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہر وکرم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہم لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ہفتے کے تحت اس ہفتے بھی محفل نوری مفتی صاحب نے بہت دنوں سے شروع کیا ہے، اور رات 10 بجے پھر ہم لوگوں کا آن لائن محفل نوری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی شرکت اگر چاہو تو ہوگی انشاءاللہ۔ تو کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، بس سن لیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا۔ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو خلیفہ گزرے ہیں، خلافات جن لوگوں کے پاس تھی، جن لوگوں کے پاس بادشاہت تھی، جن لوگوں کے پاس ہر چیز تھی، ان لوگوں کا زندگی کیسا تھا، بس 2-4 باتیں سن لیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا۔ ان کا زمانہ کیسا تھا اور اس دور میں مسلمان کیسے تھے، مسلمانوں کا طریقہ کیسا تھا، یہ ہمارے اسلاف میں سے، ہمیں ان کی زندگیوں میں سے ان انمول نغمے کو لے کر اپنے زندگی میں ڈھالنا ہے اور اپنے عمل میں لانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، جس میں جو یتیم لوگ ہوا کرتے تھے، جو بیوہ لوگ ہوا کرتے تھے، جو لوگ جن کے شوہر انتقال کر جایا کرتے تھے، تو ان لوگوں کا ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا۔ اس رجسٹر میں کیا ہوتا تھا کہ جس میں جو یتیم لوگ ہوا کرتے تھے، جو لوگ بیوہ لوگ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کا نام رہتا تھا، اور اس کے بغل میں ان کے خدمت میں کون مقرر رہتے تھے، ان لوگوں کا نام تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس رجسٹر کو دیکھ رہے تھے۔ آ جائیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ وددہ کرم وبارک وسلم۔ تو میں کہا تھا حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، جس میں یتیم بیوہ جو لوگ ناچار لوگ تھے، ان لوگوں کا نام رہتا تھا، ان کے خدمت کے لیے جو لوگ مقرر تھے ان کا لائن تھا۔ تو ایک بیوہ کے سامنے میں جو قلم ہوا تھا، جو قلم تھا لکھنے کے لیے ان کی خدمت میں کون تھا، تو گھر فاقہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق وہ رجسٹر دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے اس بیوہ کے سامنے جو گھر فاقہ تھا، انہوں نے اپنا نام لکھ دیا۔ کہیے سبحان اللہ، خدمت کے لیے انہوں نے اپنا نام لکھ دیا۔ اب حضرت عمر فاروق اس خاتون کے گھر پہنچے، تو پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دی اور خاتون سے کہا کہ اے خاتون، اگر تیرے گھر میں کوئی کام ہے تو مجھے بتا، میں کر دوں۔ اگر جھاڑو پوچھا پانی وغیرہ کچھ لانا ہے تو مجھے بتا، میں کر دوں۔ تو خاتون اندر سے آواز دیتی ہے کہ کوئی آیا تھا اور کام کر کر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق لوٹ گئے۔ دوسرے دن پھر آئے حضرت عمر فاروق، آ کے پھر دروازے پر دستک دی، کہا کہ اے خاتون، اگر کوئی کام ہے تو بتا، میں کر دوں۔ تو اندر سے خاتون آواز دیتی ہے کہ کوئی آیا تھا، کام کر کر چلا گیا، کوئی کام باقی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق بہت تجسس میں پڑے کہ میں نے تو رجسٹر دیکھا، کسی کا نام نہیں تھا اس خاتون کے پاس جو ان کی خدمت کرے، پھر کون آتا ہے؟ تو بہت تجسس میں پڑے۔ تو حضرت عمر فاروق تیسرے دن بہت جلد آئے کہ کون آتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ رات کے وقت تھوڑا جلدی آ گئے اور ایک مسافے میں چھپ گئے، یہ آتا کون ہے، پہلے دیکھو تو صحیح۔ تو جب انہیں چھپ کر رہے دیکھا تو کوئی آ رہا ہے، اپنے سروں کو ڈھانکے ہوئے کوئی آ رہا ہے۔ اس خاتون کے دروازے پر دستک دی، خاتون نے دروازہ کھولا، جو کام تھا کر گئے، اور جو آیا تھا اس کے پیروں میں جوتے تک بھی نہیں تھے، ان کے پیروں میں جوتے تک بھی نہیں تھے۔ تو جب یہ کام کر کر واپس جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق نے پکڑ لیا کہ تم ہو کون؟ میں نے جو رجسٹر دیکھا اس خاتون کے خدمت کے لیے تو کوئی مقرر نہیں تھا، میں نے اپنا نام لکھا اس خاتون کے خدمت کے لیے، تم آخر ہو کون؟ تو انہوں نے جب اپنا چہرے کو دکھایا تو حضرت عمر فاروق اور تعجب میں پڑ گئے، اور اللہ اکبر دیکھ کر فرمانے لگے اور کوئی نہیں تھا، یہ خلیفہ مسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ خدمت کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ اے عمر، یہ رات کا وقت ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ابھی لوگوں کا سونے کا وقت ہے؟ میں جوتے اس خیال سے پہن کر نہیں آیا کہ اگر میرے جوتے کے آواز سے کسی کے نیند میں خلل پیدا ہو جائے تو مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو ایسے تھے ہمارے خلیفہ۔ تو ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا ہے اور اپنے زندگی میں ڈھالنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کوئی عیسائی تھا اپنے غلام کے ساتھ ایک مسلمان کی بستی سے جا رہا تھا، تو جاتے جاتے دیکھا کہ رستے کے بیچ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ تو عیسائی پنڈت کہنے لگا اپنے غلام سے کہ لگتا ہے کہ آج اس رستے سے کوئی مومن نہیں گزرا، لگتا ہے آج رستے سے کوئی مومن نہیں گزرا۔ تو اس کے ساتھ جو غلام تھا، وہ خادم تھا، وہ کہنے لگا کہ حضور یہ بستی تو مسلمانوں کی پوری ہے اور اس راستے سے کوئی مسلمان نہ گزرے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ عیسائی پادری کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کی بات نہیں کہی، میں نے کہا مومن نہیں گزرا۔ تو اپنے آپ کو مومن میں ڈھالیے۔ مومن کی یہ اخلاق ہے کہ جب بھی کسی راستے سے جاتا ہے، اگر راستے کے بیچ میں کوئی روڑا، کوئی پتھر، کوئی اینٹ پڑا ہوتا ہے تو اسے سائڈ کر دیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی 15ویں شعبان، نصف شعبان، اتوار اور سوموار کا دن پڑے گا۔ تو رویوار کے رات کو عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں جو ہم لوگ عبادت کریں گے، نماز نوافل ادا کریں گے، جو قضا نماز ہے اس کو ادا کریں گے۔ تو اس رات کی فضیلت کیا ہے، بس اس کو بیان کر کے میں ختم کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ نصف شعبان کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ اس رات کے عمل میں جو 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اس کی برکتیں کتنی ملتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا ایک سفید پتھر بہت چمک رہا تھا، اس پتھر سے بہت نور جھلک رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تعجب میں پڑے، بہت تعجب میں پڑے کہ یہ پتھر اتنا چمک کیوں رہا ہے، اس سے اتنا نور کیوں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے، اس پتھر کے ارد گرد گھومنے لگے اور دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ تو غیب سے اللہ آواز دیتا ہے کہ اے عیسیٰ، کیا تو اس پتھر کے راز کو جاننا چاہتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا اللہ، میں تو جاننا چاہتا ہوں اس پتھر کا راز کیا ہے، آخر یہ اتنا کیوں چمک رہا ہے، یہ اتنا کیوں چمک رہا ہے، اسے اتنا کیوں نور ظاہر ہو رہا ہے۔ تو حکم الہی سے، اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو ہے 2 بھاگ میں بھاگ ہو گیا۔ جب یہ پتھر 2 بھاگ میں بھاگ ہوا تو اندر میں ایک بزرگ نماز ادا کر رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور اس کے سامنے جنتی پھل و فروٹ، تمام کھانے جنتی لٹک رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو باہر سے دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اس پتھر کا راز کیا ہے۔ جب حکم الہی سے وہ پتھر بھاگ ہوا، دیکھا کہ ایک بزرگ اس کے اندر نماز ادا کر رہا ہے، تو اور تعجب میں پڑے، اور تعجب میں پڑے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تو پتھر کی ظاہری حصے کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بزرگ نماز ادا کر رہا ہے، اور تعجب میں پڑے اور اللہ سے فریاد کیا، اللہ یہ بزرگ کتنے دنوں سے یہاں پہ عبادت کر رہا ہے۔ تو حکم الہی ہوا، غیب سے آواز ہے، کہا کہ 400 سال سے یہ بزرگ یہاں پہ عبادت کر رہا ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 400 سال سے۔ اور تعجب میں پڑے اور اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ، شاید کہ تیرے بندوں میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی نیکی اس کے نیکی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، ایسا ویسا نہیں، جنتی شخص جس کے سامنے جنتی پھل و فروٹ لٹک رہے ہوں، ایسا شخص۔ تو حکم الہی، اللہ غیب سے آواز دیتا ہے کہ اے عیسیٰ، ذرا ٹھہر جا، پہلے سن تو لے، ایک ایسا وقت آئے گا جو وقت آخری نبی کا ہوگا، آخری نبی کا امتی ہوگا، اور وہ رات نصف شعبان کی ہوگی۔ اس رات میں جو انسان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اس کے 400 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ تب سوچئے، تو کیا ہمارے نماز کا کمال ہے، ہماری 2 رکعت نماز کا کمال ہے جو ان کے 400 سال کی عبادت سے بہتر ہو؟
نہیں، یہ ہمارے آخری نبی امتی ہونے کا کمال ہے۔ تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آخری نبی کے امتی ہو کر آئے ہیں۔ جب یہ سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تو مجھے نبی نہ بنا کر اگر آخری نبی کا امتی بنا کر بھیجتا تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ تو ہم لوگ تو امتی ہو کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب راتوں میں عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں میرے الفاظ